بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 42ویں کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میں نے اب جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ میں اپنی اب پہلی کتاب سے جو میں نے کہانیاں لوڈ کر دی ہیں ان کے بھی نام آپ کو بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں، اور جو میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ میری پہلی کتاب تھی زنجیریں، تو اس میں سے میں کچھ کہانیاں تو پہلے لوڈ کر چکی ہوں، اور اب میں باقی جو بچی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیاں سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جیسے ہی کوئی نئی کہانی ڈالوں تو وہ آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے میں اپنی پہلی کتاب میں سے زنجیریں میں سے آپ کو اپنی ایک سلیکٹڈ کہانی سنا رہی ہوں، بڑی امی۔ یہ میری جو کہانیاں ہیں اب ان زنجیر میں اور پرچھائی اور عکس میں یہ میری معاشرتی کہانیاں ہیں۔ یہ میرے گھر کی کہانی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کی کہانی ہو سکتی ہے، اور یہ کہانیاں جو ہیں وہ ماؤں اور بیٹیوں کے لیے سبق دے کے جاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا برائی ہے جس کی وجہ سے بچیوں کے گھر نہیں بنتے۔ تو پلیز میری یہ معاشرتی کہانیاں جو ہیں یہ اصلاح کے لیے ہیں، تو جو اپنی اصلاح کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اور مائیں بھی کریں اپنی اصلاح اور بیٹیاں بھی کریں۔ تو میں یہ اپنی معاشرتی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ اب یہ کوئی ناول تو ہے نہیں، چھوٹی کہانی ہے، ناولٹ ہے، اس کا نام ہے بڑی امی۔ تو آئیے ہم کہانی اپنی سنتے ہیں۔ امی، میں یہ شادی نہیں کروں گی، بینا نے زور سے چیخ کر کہا۔ تمہیں یہ شادی کرنا پڑے گی، ہم تمہاری ایک نہیں سن سکتے، کیونکہ تم جس لڑکے سے محبت کرتی ہو یونیورسٹی میں وہ ہمارے خاندان سے میل نہیں کھاتا۔ میں نے دن تاریخ طے کر دی ہے تمہاری۔ اور بینا خاموش ہو گئی۔ پھر ڈھولک کی تھاپ پر وہ اپنے شوہر آصف کے گھر آ گئی۔ آصف اس سے خاصی محبت کرنے لگا تھا، مگر بینا کا رویہ خاصا سرد تھا۔ اسے آصف اور اس کے گھر والوں میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر امی کے گھر جاتی تو رات کو آتی۔ تم میرے گھر شادی ہو کر رہنے آئی ہو یا اپنی امی کے گھر جانے کے لیے؟ ایک دن آصف نے پوچھ ہی لیا۔ دیکھو آصف، تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی لڑکی ہوں اور میرا صرف اور صرف ایک بھائی ہے۔ اب تم خود سوچو کہ میری ماں مجھے کتنا مس کرتی ہوں گی۔ ویسے بھی جب تم یہاں نہیں ہوتے تو میری دلچسپی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہا تم نے؟ تمہیں میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں۔ اور آصف بینا کے سرد رویے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آصف بیٹے، بیگم شفاعت نے اپنے بیٹے لڑکے کو آواز دے کر بلایا۔ جی امی۔ بیٹے، میں نہیں چاہتی کہ بینا کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی ناچاقی ہو۔ کیا بینا نے کچھ کہا؟ نہیں، وہ کیا کہے گی، وہ یہاں رہے تو کچھ کہے، وہ تو آنکھ کھلی اور میں کہ چلی گئی، پھر رات واپس آتی ہے۔ بیٹا، تمہاری بھی بہنیں ہیں، میں نے اپنی جن 2 بچیوں کی شادی کی ہے وہ تو 15 20 دن اور بعض دفعہ 2 ماہ بعد گھر آتی ہیں۔ تمہاری بیوی جب تک اس گھر میں اپنا گھر سمجھ کر دل نہیں لگائے گی تو وہ کس طرح گھر بنے گا؟ میں نہیں چاہتی کہ کل ازرا سمرا اور عارفہ کہیں کہ وہ اس گھر کی لونڈی یا نوکرانی تو نہیں ہے جو ہر وقت کام کرتی رہیں اور بھابھی سیر و تفریح کرتی رہیں۔ امی، میں اسے کیا کہوں؟ کچھ بولوں تو لڑائی ہوگی۔ بیٹا، اس لیے تو کہا ہے کہ تم الگ شفٹ ہو جاؤ۔ اور آصف نے خاموشی سے 3 کمرے کا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ رات کو جب بینا اس کے گھر میکے سے واپس آئی تو وہ اسے نئے گھر میں لے آیا۔ آصف، یہ آپ کس گھر میں لے آئے؟ آج سے ہم یہاں رہیں گے۔ یہاں رہیں گے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، امی نے مجھے الگ کر دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہیں صبح اٹھ کر ناشتہ بھی بنانا پڑے گا، گھر کی صفائی بھی کرنا ہوگی اور میرے لیے کھانا بھی بنانا ہوگا۔ مگر مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا۔ واٹ؟ تو کیا مجھے فاقے سے مار دو گی؟ میں تو بس 2 سال کی عمر سے پڑھتی چلی آ رہی ہوں، بس پڑھتی ہی رہی، ہمیں تک بس پڑھتی ہی رہی ہوں۔ تو تمہاری امی نے تمہیں کھانا پکانا نہیں سکھایا؟ آصف، ہوٹل زندہ باد، دنیا میں ہوٹل کس لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیوی کے ہوتے ہوئے میں ہوٹلوں کا کھانا کھاؤں گا؟ غصے سے کہتے ہوئے بیڈ روم میں چلے گئے۔ دیکھو آصف، مجھے ممی کے پاس چھوڑ دو۔ آئی ایم ویری سوری، تم خود چلی جاؤ، مجھے جلدی ہے۔ آصف روکھا سا جواب دے کر چلے گئے۔
اور بنا ناشتہ کرنے کے بعد اپنی امی کے گھر پہنچ گئی۔ میری تو بڑی مصیبت آ گئی امی، اس لیے میں نے شادی کو منع کیا تھا۔ کیا مصیبت آ گئی بیٹی؟ یہ مصیبت آ گئی کہ آصف کو اور مجھے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور اب میں اکیلے کیسے رہوں؟ گھر سے نکال دیا، مگر کیوں؟ میں نے تو بھرے گھر میں لڑکی دی تھی، میں جاؤں گی بیگم شفاعت کے پاس۔ آپ نے میری بیٹی کو الگ کیوں کر دیا بیگم شفاعت؟ بیگم نجم نے کہا، دراصل بات یہ ہے بہن کہ آپ کی بیٹی آرام طلب ہے، وہ کوئی کام نہیں جانتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لڑکی کا گھر بنا کر نہیں دینا تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ اور دوسری بات یہ بھی، ایک بات اور بھی ہے کہ میری بھی بچیوں کا ساتھ ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کی ماما ماسی نوکرانی تو نہیں ہے کہ سب کچھ کام کرتی رہیں اور بہو بیگم ہل کر پانی بھی نہ پئیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پہلے تو آپ لوگ خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد ان پر ظلم کرتے ہیں۔ بیگم نجم بھی پر پڑی، آپ کی بیٹی نے اپنے سسرال والوں سے ناتا جوڑا ہی کب؟ اس نے کب ساس کو ساس، نند کو نند اور دیور کو دیور سمجھا؟ بیگم نجم، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، اور خوبصورت بھی تو کوئی خاص نہیں ہے۔ بینا، مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس لڑکی کو پڑھانے کے علاوہ سینا پرونا، کھانا پکانا کچھ سکھایا؟ اسے تو سوئی سے ٹانکا بھی توڑنا نہیں آتا، نکالنا آتا ہے۔ جس لڑکی میں یہ سلیقہ نہیں، وہ شوہر کا دل کیا جیتے گی؟ اور شوہر کا دل جو نہ جیت سکے گی، وہ سسرال والوں کو کیسے نبھائے گی؟ ہم نے آپ کی بیٹی سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، آپ غصہ مت کریں۔ اور بیگم نجم چلی آئیں، ان کی لاڈوں کی پالی بیٹی کسی صورت کام کے نزدیک جانا نہیں چاہتی تھی۔ امی، آصف میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہیں، میں جو بھی کھانا پکاتی ہوں وہ کھا لیتے ہیں، مگر بینا تم کوکنگ کلاسز میں داخلہ لے کر کھانا پکانا سیکھ لو، سلائی کی کلاسز میں داخلہ لے کر سلائی سیکھ لو بیٹی۔ او مما، آپ سلامت رہیں، مجھے سب کچھ کیا کرایا مل جاتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے مجھے اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ لاپرواہی سے بولی۔ آصف بیٹے، تم پریشان ہو؟ بیگم شفاعت نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو جھلا کر بولا، امی میری زندگی عذاب ہو گئی ہے، آپ نے کیسی بے سلیقہ لڑکی سے میری شادی کرا دی۔ بھیا، آپ کو خوبصورت لمبی ہمیں پاس لڑکی چاہیے تھی، سو مل گئی، چھوٹی بہن طیبہ بولی۔ مگر امی، میں نے جب آپ لوگوں پر چھوڑا تھا تو کم از کم اتنا سلیقہ تو دیکھ لیتی کہ اسے کھانا پکانا آتا ہے یا نہیں۔ تمہاری شرط تو چھوٹی فیملی کی بھی تھی بیٹے، اب مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ اسے چائے تک بنانا نہیں آتی، وہ اتنے لاڈوں میں پلی ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا۔ خیر بھیا، آپ کیا کر سکتے ہیں، ناشتہ وغیرہ یہاں کر لیا کریں، کھانا بھی یہیں کھا لیا کریں، آپ کی بہنیں زندہ آباد۔ ہاں، بہنیں تو زندہ باد، مگر طیبہ، تم لوگوں نے بھی تو پڑھا لکھا ہے، باجی عطیہ تو ڈاکٹری پڑھ رہی تھیں، تم بھی ایم اے کر رہی ہو، تم لوگ تو سب کام جانتی ہو، پھر میری قسمت میں اتنی بدبختی کیوں؟ بھیا، اس لیے کہ امی نے ہمیں سب کام سکھایا ہے۔ بینا بھابھی کی امی نے انہیں کوئی سلیقہ نہیں سکھایا۔ وہ تو درست ہے بہنا، مگر اب مجھے میں دلچسپی لینا چاہیے، میں اپنے کسی دوست کی دعوت کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بیوی کو کسی سے ملنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ امی، اس طرح کیسے زندگی گزرے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا، تم پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، شاید کچھ سمجھ سکے۔ امی، وہ سارا دن تو اپنی امی کے گھر ہوتی ہے، رات دفتر سے واپسی پر اسے لاتا ہوں، باتیں کرنے کو وقت ہی کب ہوتا ہے؟ پھر بھی بیٹا، بہو کو کچھ تو سمجھاؤ، تم میاں بیوی خود سمجھوتا کر لو تو اچھا ہے۔ چلیے، یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں، آصف عاجزی سے کہتا ہوا چلا گیا، اور بیگم شفاعت اپنی بیٹیوں سے کہنے لگیں، یار فبوا نے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تھے لڑکی کی تعریف میں، مگر میں تو بس لاڈو بیگم ہیں، مگر یہ تو بس لاڈو بیگم ہے، تم لوگوں کی بھی رال ٹپک پڑی تھی، اس لڑکی کو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر لیا، ذرا گھر آتے جاتے تو سلیقہ معلوم ہوتا۔ امی، اب اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ چائے بنانے میں بھی آر سمجھتی ہیں، اب تو 7-8 سال کی بچی چائے بنا لیتی ہے، طیبہ نے اپنی ماں سے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ آصف آفس جانے کے لیے بیگ اٹھا ہی رہے تھے کہ بینا آمدم کی، میں تیار ہوں آصف، پلیز مجھے ڈراپ کر دیں امی کے گھر۔ سوری بینا، میں آپ کو روز روز ڈراپ نہیں کر سکتا، آج میرے کچھ دوست میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں چلی جاؤں گی، اور آصف جھلا کر چلا گیا۔ بینا، تم اکیلی بور ہوتی ہوگی، ہمارے گھر نیا مہمان آنا چاہیے تاکہ گھر میں تمہارا دل لگے، ایک دن آصف نے اس سے کہا۔ واٹ یو مین، بچہ؟ ہاں، تو شادی اور کیوں کی ہے اگر بچہ نہ ہو تو؟ اوہو نو آصف، ابھی میں کچھ ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں، امی کہتی ہیں کہ شادی کے 2-3 سال تک تو عیش و آرام کرنا چاہیے، پھر کچھ جھنجھٹ ہو۔
تو شادی کا نام صرف بچے پیدا کرنا تو نہیں ہے، وہ دو لوگ اچھی طرح رہ بھی سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور آصف نے بینا سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، صرف اتنا بولا، تم چلو میں تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤں، تم مجھے اب نارمل لگتی ہو۔ واہ جی، میں کیوں ہوتی اب نارمل؟ اگر اب نارمل ہوتی تو کیسے پڑھ لیتی اتنا زیادہ؟ اچھا بابا معافی دو اور ایک کپ چائے لا دو۔ اف، آپ بہت چائے پیتے ہیں، ابھی تو امی کے گھر سے چائے پی کے آئے ہیں۔ اور آصف جھک سے بچنے کے لیے خاموشی سے کروٹ بدل کر سو گئے۔ اس روز آصف اپنے آفس میں خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ بے حد ڈسٹرب تھے، وہ ہر صورت بینا سے ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کر کے آ رہے تھے کہ خیالوں میں مست، دھیان ہی نہ رہا، وہ ایک حادثہ کر بیٹھے۔ سڑک پار کرتی ہوئی ایک برقع پوش لڑکی سے گاڑی ٹکرا دی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت سڑک سنسان تھی۔ آصف جلدی سے نیچے اترے اور اس لڑکی کو سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ معاف کیجیے گا، میں کسی سوچ میں تھا کہ آپ ایک دم سامنے آ گئیں۔ آپ کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہے مس؟ نرگس نام ہے میرا۔ آپ کی بھی غلطی تھی اور میری بھی، میں جلدی میں تھی، میرا بچہ بہت بیمار ہے، دوا لینے نکلی تھی۔ آپ کا بچہ؟ آصف غیر یقینی کیفیت سے بولا۔ جی، میں ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ چلیے میں اسپتال لیے چلتا ہوں آپ کو۔ اور جب نرگس کا ایکس رے ہوا تو شکر ہے ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی، قریب بینڈیج سے کام چل جائے گا۔ چلے میں آپ کے گھر ڈراپ کر دوں آپ کو۔ اور ذرا ہی دیر بعد آصف اس لڑکی کے گھر گلبرگ کے مکان میں تھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ امی، میں جلدی میں سڑک پار کر رہی تھی کہ آصف صاحب کی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ یہ بیچارے میرا چیک اپ کروا کر اب چھوڑنے آئے ہیں۔ بیٹھو بیٹا۔ جی شکریہ۔ امی، ببلو کیسا ہے؟ اب تو اسے بخار نہیں ہے بیٹی، دوا دی ہے 6 گھنٹے پر۔ کتنا بڑا ہے آپ کا بیٹا؟ جی 6 ماہ کا ہے۔ اور ذرا ہی دیر میں نانی اماں ننے ببلو کو لے آئیں، سرخ و سفید سا بچہ۔ آپ کا بچہ تو بہت پیارا ہے۔ جی شکریہ۔ اس کے ابو کیا کرتے ہیں؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں بیوہ ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ آپ بیوہ ہیں اتنی کم عمری میں؟ آصف حیران سا ہو گیا۔ جی، وہ اسکوٹر پر جا رہے تھے کہ ٹرک نے کچل دیا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، بینک میں ملازم تھے۔ میرا بیٹا ان کی موت کے بعد پیدا ہوا، اس نے تو اپنے باپ کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ بڑا افسوس ہوا۔ ملازمت کرتی ہیں؟ جی ہاں، ٹیوشن پڑھاتی ہوں، 2 معذور بہن بھائی بھی ہیں۔ وہ لوگ مجھے 2000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، روٹی پانی ہو جاتا ہے۔ بینک سے جو پیسہ ملا تھا وہ اپنے بچے کے لیے جمع کرا دیا ہے، ورنہ اسے کیسے پڑھاؤں گی؟ نرگس اداسی سے بولی۔ آصف ذرا دیر بیٹھ کر واپس چلا آیا، اور جب وہ اس رات بستر پر لیٹا تو موازنہ کر رہا تھا کہ کتنی سگھڑ تھی نرگس کے۔ گو کے گھر میں بہت زیادہ سامان نہ تھا، مگر پھر بھی صاف ستھرا تھا، اور ایک اس کا گھر ہے۔ کتنے قیمتی جہیز کے سامان پر 1 انچ موٹی مٹی کی تہ جمی تھی۔ اور آصف جو بہت صفائی پسند تھا، وہ بینا سے کچھ کہتا تو کیا کہتا، وہ بہت لاپرواہ تھی۔ اور تو فطری طور پر آصف کا جھکاؤ نرگس کی طرف ہونے لگا، اور وہ روز اس کے گھر جانے لگا۔ اور ایک دن وہ اپنی امی کے گھر آیا۔ کیسے ہو آصف بیٹے؟ ٹھیک ہوں امی جان۔ ہماری لاڈلی بہو کیسی ہیں؟ امی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو امی۔ ایک شادی آپ نے اپنی پسند کی تھی، اور ایک میں اپنی پسند سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آصف، تم دوسری شادی کرو گے؟ نصرت باجی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سن لیا تھا۔ باجی، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں؟ سونے، پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، کسی کی بھی چیز کا آرام نہیں ہے۔ امی، کیسے زندگی گزاروں؟ بینا میری بات سننے کو روادار نہیں ہے، عجیب لڑکی ہے بھئی، اپنا گھر برباد کرنے پر لگی ہے۔ بیگم شفاعت پریشانی سے بولی۔ امی، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں برباد ہو چکا ہوں۔ 1.5 سال شادی کو ہو گیا، مگر نہ وہ میری بن سکتی ہے اور نہ میں اس کا۔ بچوں سے اسے نفرت ہے۔ جو گھر میں رونق ہو، آپ ہی بتائیں کہ زندگی کا اتنا لمبا سفر کیسے گزرے گا؟ تم اسے طلاق دو گے؟ نہیں امی، خود نہیں، اگر وہ چاہے گی تو اس کی مرضی، تمہیں اسے شادی کی اجازت لینا ہوگی۔ لے لوں گا اجازت امی، کیا میں کوئی اس سے ڈرتا ہوں؟ بیٹے، تم اپنی ساس سے بات تو کر کے دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، اور امی وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں پھلے پھولے، اور پھر اس سے زیادہ وہ کیا چاہ سکتی ہیں؟ یہ کہہ کر آصف چلا گیا۔ خالہ جان، آصف نے نرگس کی امی سے کہا۔ جی بیٹے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بولو بیٹے۔ میں نرگس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بیٹے، تمہاری تو بیوی پہلے سے موجود ہے۔ وہ بیوی ہے یا خانہ پوری ہے؟ وہ مجھے ایک نفسیاتی مریضہ لگتی ہے جس کے ارد گرد بس اس کی ماں کا حصار ہے۔
میں زندگی سے عاجز آ چکا ہوں خالہ جان، مگر دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لے لو، نرگس بولی۔ نرگس تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے ببلو سے بہت محبت ہو گئی ہے، وہ رہے گا تو گھر میں رونق ہوگی، اسے باپ کا پیار ملے گا۔ مگر آصف میں بینا کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ تم ڈاکہ کب ڈال رہی ہو؟ میں اسے اپنی زندگی سے الگ کر رہا ہوں۔ اچھی طرح سوچ لیں آصف، کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، کہیں بینا پریشان نہ ہو جائے۔ میں بینا سے بات کر لیتا ہوں۔ بینا، تم کل سے اپنی ماں کے گھر نہیں جاؤ گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ اس لیے کہ تمہارے گھر کو تاکتی رہوں۔ تم میرے گھر کو کیا تاکو گی؟ تم کو اور شوہر کی خدمت کا مفہوم ہی نہیں پتہ۔ میں شوہر کے غلام نہیں، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ پیر دیے ہیں، خود کام کرے۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو بینا، اگر تمہیں اپنی ماں کے گھر رہنا تھا تو تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ واٹ ڈو یو مین آصف؟ شادی تو دنیا میں سب کی ہوتی ہے، میری تو بربادی ہوئی ہے۔ تو چھوڑ دو مجھے، اگر میرے ساتھ رہتے ہوئے تم برباد ہو تو۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم یہیں اسی گھر رہو گی اور میں دوسری شادی کروں گا۔ تم کو یہ دکھاؤں گا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ او میرے خدا، تم دوسری شادی کرو گے؟ ہاں، میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ دن اس گھر میں میرا آخری دن ہوگا۔ تم جب پہلے دن آئی تھی وہی تمہارا آخری دن تھا۔ میں اور تم ایک کمرے میں رہ کر رشتے نہ بنا سکے۔ اب باقی کیا بچا ہے آصف؟ گھر جا۔ امی، وہ دوسری شادی کرنے کو کہہ رہا ہے، بینا نے اپنی امی سے کہا۔ دھمکا رہا ہوگا تمہیں، بھلا کیسے کرے گا؟ امی پلیز مجھے کچھ سکھائیں۔ تم دلچسپی پیدا کرو تو سیکھ لو۔ ٹھیک ہے، میں آصف سے پوچھوں کہ 15 دن یا 1 ماہ رہنے کے لیے آ جاتی ہوں، سب کام سیکھ لوں گی۔ آصف، میں 1 ماہ کے لیے ماما کے گھر رہنے جاؤں، وہ ذرا بیمار ہیں۔ رات بینا نے بستر پر لیٹتے ہی کہا۔ امی کے گھر جانے میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور بینا آرام سے کروٹ بدل کر سو گئی۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آصف پہلے سے جا چکا تھا۔ اس نے سوٹ کیس میں زیور اور کپڑے رکھے اور بھائی کو بلا کر امی کے گھر چلی گئی۔ نرگس، میں آپ سے آج اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آصف، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم کو دھوم دھڑکا تو نہیں کرنا، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ خالہ جان ساتھ چلیں گی؟ نہیں بیٹے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر تم رشتہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو بولو وہ مجھ سے آ کر نرگس کا ہاتھ مانگے، میں بخوشی دے دوں گی۔ نرگس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر اسی شام آصف بیگم شفاعت کو لے کر آیا۔ خالہ جان، یہ میری امی ہیں اور یہ میری بڑی بہن نزہت ہیں۔ آداب۔ آصف نے نرگس کی اتنی تعریف کی ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آ گئے۔ بس یہ آصف بیٹا خود بہت اچھا ہے، نرگس کی ماں نے کہا تو بیگم شفاعت بولی، بس کیا کریں، وہ ہماری بہو بینا تو عجیب سی نکلی ہے، میں انگلش ہے اور کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے۔ میرا بچہ تو برباد ہو گیا، صبح ہوتی ہے تو ماں کے گھر جاتی ہے اور رات کو آتی ہے، دن بھر گھر میں کتے بلیاں لوٹیں، بچوں سے اسے نفرت ہے، اور اب میرا بیٹا بھی بھر پایا، یہی سوچ کر ہم یہاں آئے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بیگم شفاعت، آپ لوگ کل جمعہ ہے نکاح پڑھوا لیں، میں تیار ہوں۔ دوسرے دن آصف اور نرگس کا نکاح ہو گیا۔ وہ نرگس کو رخصت کر کے اپنی ماں کے گھر لائے اور پھر نرگس نندوں کی 2-3 دن میں جان ہی بن گئی۔ اس نے سلیقے سے گھر سنبھالا اور ادھر بینا 1 ماہ کے بعد بھی مزید 15 دن گزار کر آئی۔ اب اس نے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا، شارٹ کورسز کر لیے تھے۔ اس نے گھر آ کر خوشی چکن بریانی اور مٹن چاپ بنائے اور آصف کا انتظار کرنے لگی۔ آصف نرگس کو چھوڑ کر گھر جانا نہیں چاہتے تھے تو بولے، نرگس چلو آج میرے گھر چلو، مگر وہ بینا ہوگی وہاں۔ بینا کو ہونے دو، میں 2 کشتیوں میں سوار نہیں رہ سکتا، مجھے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ آصف، مجھے بینا کے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں اسے وقت دیں۔ اسے وقت دوں؟ ارے وہ تو مجھے بلڈ پریشر کر دے گی اور پھر ہارٹ اٹیک بھی۔ نہیں آصف، بری بات ہے، آپ جائیں، وہ بھی آپ کی بیوی ہے۔ اللہ محال آصف کو فلیٹ پر آنا پڑا۔ آصف، بڑی دیر کر دی آج آپ نے، کہاں رہ گئے تھے؟ بس بینا مصروف رہتا ہوں، دیکھو میں نے بڑے مزے کی چیزیں بنائی ہیں۔ واقعی؟ جی ہاں، چلو کھاؤ، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہوں، ایسا کرو تم کھا لو، میں سو رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔
اور بینا اداس سی ہو گئی، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا اور سب کچھ فریج میں رکھ کر سو گئی۔ بینا آصف کی بے اتنائی محسوس کرنے لگی تھی۔ آصف کیا بات ہے، تم مجھ سے کترانے لگے ہو؟ میں تم سے کترانے لگا ہوں؟ مجھے دینے کے لیے تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ بولو کیا ہے بینا؟ کیا دیا ہے 1.5 سال میں تم نے میری ازدواجی زندگی کو؟ تم آنکھ کھلی تو میں کے پہنچی، رات سونے آ گئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھانا چاہا مگر تم نے تو میری ایک بھی نہ سنی۔ تم جیسی بے ڈھنگی اور بدتمیز بوڑھ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ارے میں نے جب زندگی میں کبھی کام نہیں کیا تو کیسے کرتی؟ ذمہ داری تو امی نے سنبھالی تھی، میں تو بس پڑھتی رہی۔ تمہاری امی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم کو پرائے گھر بھی جانا ہے۔ تم نے مجھے ذہنی کوف دے دے کر پریشان کر دیا۔ میں اپنے کسی دوست کو دعوت نہیں دے سکتا، تم کسی سے ملنے نہیں دیتی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آصف اب بھائی کی شادی ہو جائے گی تو میں اکیلی رہیں گی، پھر میں جانا بند کر دوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان باتوں میں۔ اور پھر نرگس کے گھر ایک خوبصورت بیٹے عاطف نے جنم لیا۔ او نرگس، اب تو تمہیں میرے گھر چلنا پڑے گا۔ کیوں امی؟ ہاں بیٹی، آصف کے گھر جاؤں مگر امی بینا کو رہنا ہے، رہ جانا ہے تو جائے۔ اور اس روز جب بینا رات اپنی امی کے گھر سے واپس آئی تو اس نے دیکھا دوسرے بیڈ روم میں لائٹ جل رہی ہے اور وہاں ایک عورت بیٹھی بچے کو فیڈ کرا رہی تھی۔ آصف، یہ کون ہے؟ یہ اب یہیں رہیں گی مگر کیوں؟ ان کا یہاں کیا کام ہے جو یہ میرے گھر میں رہیں گی؟ یہ میری بیوی ہے نرگس اور اس کی گود میں میرا بیٹا عاطف ہے۔ کیا تم نے تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، تم نے دوسری شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے کہ تم کو تو مجھ سے میرے گھر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تمہیں بچے پسند نہیں ہیں اور مجھے بچے اچھے لگتے ہیں۔ سنیں بینا، ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ سکتے۔ او شٹ اپ، دوسروں کے شوہر پر ڈاکہ ڈالتی ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ آصف جیسے اچھے انسان اور شوہر کی قدر نہ کر سکیں اور اسے بھٹکنے کو چھوڑ دیا۔ اور تم جیسی عورتیں گلی گلی گھوم کر شوہر تلاش کر لیتی ہیں۔ اور اسی لمحے ایک زوردار چانٹا بینا کے گال پر پڑا۔ اب آگے ایک لفظ نہ کہنا، یہ مت بھولو کہ تم میرے والدین کی پسند تھی اور نرگس میری پسند ہے۔ تو پھر میرا کیا مقام ہے تمہارے دل میں؟ کوئی مقام نہیں، کیونکہ میں نے تم سے نکاح کیا تھا اس لیے نبھا سکتا ہوں، ورنہ تم میں کوئی ایسی خوبی نہیں کسی شوہر کو خوش رکھ سکو۔ تو پھر تم مجھے طلاق دے دو۔ وہ بری طرح چیخی۔ نہیں بینا، اپنا گھر برباد مت کرو، مجھ سے نفرت مت کرو۔ میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ مل کر رہ سکتی ہوں، مگر میں سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چیخ کر بولی اور نرگس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سنو بینا، سوکن مت کہو، ہم بہنیں بن کر رہ سکتے ہیں۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچو اور مجھے بتاؤ، تم اگر نہ چاہو گی تو میں مما کے پاس رہ لوں گی، تم یہاں رہو، آصف تمہارے پاس روز آ جایا کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں جس چیز کی مالک ہوتی ہوں تنہا ہوتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کوئی حصہ دار نہیں رکھ سکتی۔ اس گھر میں صرف میں رہوں گی یا نرگس؟ آصف کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ بولو، جواب دو۔ بینا، تم نرگس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، وہ تم سے اتنی اچھی طرح بات کر رہی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ ٹھیک ہے، میں ان کمزور عورتوں میں سے نہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی۔ یہ سب کیا دھرا تمہاری ماں بہنوں کا ہے، انہوں نے تمہاری دوسری شادی کر دی۔ اور تب ایک اور زوردار تھپڑ بینا کے گال پر پڑا۔ او یو شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس۔ میری ماں بہنوں کو برا کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، تمہاری ماں کے لاڈ و پیار کا نتیجہ ہے۔ میں نے تو تمہارے ساتھ ہر طرح تعاون کرنے کی کوشش کی مگر تم بینا میری نہ بن سکی، پھر میں تمہارا کیسے بن سکتا تھا؟ مگر میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے نرگس کے روپ میں سلیقہ مند بیوی ملی ہے جو شوہر کو شوہر سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، تم شوق سے جاؤ، سوچو اور پھر فیصلہ کرو۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اس لیے کہ طلاق عورت کے لیے ایک بدنما داغ ہوتی ہے۔ ہاں بینا، تم مجھے ایک اچھی دوست بن کر سوچنا، دشمن نہیں۔ اور اوہ نرگس، تم چپ رہو۔ بینا نے بیگ میں کچھ کپڑے رکھے اور باہر نکل گئی
تم بھی نا بڑی دیر سے آئی، کیسی ہو بیٹی؟ آنکھیں سوجی سوجی لگ رہی ہیں۔ ہاں امی، مجھے رونا چاہیے اس لیے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کر کچھ نہ سمجھ سکی۔ امی سب کچھ ختم ہو گیا امی، آپ نے مجھے کبھی نہ سمجھایا، آپ نے کبھی مجھے میرا گھر بنانے کو نہ کہا، اور اب جب کہ میں نے کچھ سیکھ لیا تو بہت دیر ہو چکی تھی امی۔ آصف نے مجھ سے چھپا کر دوسری شادی کر لی، اس کے ایک بیٹا بھی ہے اور اس کی دوسری بیوی بہت اچھی ہے، سلیقہ مند ہے، اور وہ اس سے محبت کرتا ہے امی۔ بولے آپ نے مجھے اتنا آرام طلب کیوں بنایا؟ بولے امی آپ نے مجھے ہر ہنر مند کیوں نہیں بنایا؟ اور جب میں آپ سے روز روز ملنے آتی تھی تو مجھے منع کیوں نہیں کیا؟ کیسی ممتا کی محبت تھی ماما کہ میرا گھر اجڑ گیا، آصف کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بولو امی، اب میں کیا کروں؟ میں نے غصے میں کیا کہا تھا طلاق کے لیے تو نرگس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے کہ میں ایسی بات نہ کروں۔ آصف بھی مجھے طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، میں نے سوچنے کو مہلت مانگی ہے امی۔ وہ بری طرح سے سک پڑی، ذرا ہی دیر میں اس کے ڈیڈی نجم صاحب آ گئے، وہ ان کے سینے سے لگ کر سک پڑی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ ڈیڈی آصف نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، آپ کو کیسے معلوم ہے ڈیڈی؟ اس کے ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی معلوم ہے، اور اب سے نہیں، مجھے اس وقت سے معلوم ہے جب اس نے دوسری شادی کی تھی۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھے نہیں سنائی؟ بیگم نجم غصے سے بولی تو نجم صاحب کی چیخ پڑے، بیگم تم نے اپنی لڑکی کے ساتھ لاڈ پیار کر کے زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ تم نے بچی کو کبھی موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر وہاں دل لگا سکے۔ آصف نے تو پھر بھی تمہارا رویہ بہت برداشت کیا۔ ان سے پوچھو بیٹی کہ شادی کے بعد میں نے کتنے روز میں کے لے جاتا تھا؟ کبھی نہیں۔ جب تک تم کچھ دو گی نہیں تو کچھ پاؤ گی نہیں۔ میرے خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم ماں بیٹی کی بے وقوفیوں کو سمجھ نہیں رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، مگر چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو ٹھوکر لگے۔ اور آج آصف نے تم لوگوں کو اپنی ٹھوکر سے پیروں تلے رون ڈالا ہے، اور آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بیٹی۔ ہاں پاپا، کچھ بھی نہیں ہے، مگر پاپا میں پاکستان چھوڑ کر چلی جاؤں گی ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ اور آصف کا کیا ہوگا؟ اس کے نام کا تعویذ گلے میں پڑا رہے گا تیرے؟ بیگم نجم نے کہا، امی میں کچھ بھی کروں، میرا آصف کا معاملہ ہے، میں بالغ ہوں، پڑھی لکھی ہوں اور سمجھدار ہوں، جو چاہوں گی کروں گی۔ بس ڈیڈی میرا باہر جانے کا انتظام کرا دیں، وہ بھی کروا دیتا ہوں، تمہارا داخلہ ہائر تعلیم کے لیے۔ اور تب بینا نے آصف کو خط لکھا، ڈیئر آصف، آداب۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے خفا ہو اور ہونا بھی چاہیے، تمہیں میری ضرورت نہیں، اور میں بلا ضرورت تمہارے دامن میں نہیں پڑی رہ سکتی۔ نرگس ایک وفادار بیوی ہے، تم تو زندگی گزار لو گے، مگر میں یہاں سے دور جا رہی ہوں، تمہارے پیار کی کسک لی اپنے ٹوٹے پھوٹے پیار کی کرچیاں سمیٹ کر میں جا رہی ہوں۔ آصف، میری تمام غلطیوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد شوہر کا پیار حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ میری تربیت میں نامعلوم کس کا قصور تھا، امی کا یا پھر تم سے لاپرواہی برتنے میں میں خود خطاوار تھی، مگر ہاں، مجھ جیسی بدتمیز لڑکیوں کا انجام ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ شاید تم سے دور رہ کر تمہارے ساتھ گزرے لمحوں کو زیادہ محسوس کر سکوں۔ اگر کسی وقت زندگی کے کسی موڑ پر بینا کی یاد آئے تو آصف صرف ایک بار پورے پیار اور صدقے دل سے یاد کرنا، بینا واپس آ جائے گی، اس لیے کہ بینا کے ساتھ تمہارا نام وابستہ رہے گا۔ ہاں آصف، میں یہاں سے بینا آصف ہی بن کر جا رہی ہوں۔ نرگس کو پیار دینا اور اپنے پیارے بیٹے کو بھی۔ اچھا آصف، خدا حافظ، فقط تمہاری بینا۔ آصف۔ بینا نے ایئرپورٹ سے خط پوسٹ کر دیا اور پھر وہ امریکہ چلی گئی۔ امی نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہ مانی، اور یوں دن گزرنے لگے۔ آصف کو بینا کے جانے کا افسوس ہوا، مگر پھر وہ نرگس اور بچوں میں مصروف ہو گیا۔ ببلو، عاطف، افشین اور ثاقب نے گھر میں رونق لگائی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن روز نرگس بیمار ہوئی۔ اس کے سر میں اکثر درد ہوا کرتا تھا، اس روز بے حد شدید درد تھا، وہ درد سے تڑپ گئی۔ آصف نے برین اسپیشلسٹ کو دکھایا تو ایک دھماکہ خیز خبر سننے کو ملی، نرگس کے دماغ میں برین ٹیومر تھا۔ آصف تو ہمت ہار بیٹھا، مگر نرگس تو رو بھی نہیں سکتی تھی، پین کلرز نے بھی اثر چھوڑ دیا تھا، اور ابھی بچا ہی کیا تھا۔ ببلو 11 بچے
یہی کیا، ببلو 11 سال کا، عاطف 9 سال کا، افشین 7 سال کی اور ثاقب صرف 1 سال کا تھا۔ آصف کو پریشان دیکھ کر نرگس بولی، آصف حوصلہ رکھو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں ان بچوں کو سنبھالنا ہے۔ نرگس، میں تمہارے بغیر ادھورا انسان ہو جاؤں گا۔ نہیں آصف، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، یہ دنیا تو ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں زندگی کی گاڑی آ کر چند دنوں کے لیے رک جاتی ہے، مگر اصل منزل تو وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنا تو سب کو ہے آصف، اور ہاں آصف، میں چلی جاؤں تو تم بینا کو لے آنا۔ میں جانتی ہوں وہ بھی ضدی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے اپنے پاس لے آنا۔ آصف، مجھ سے وعدہ کرو تم ایسا ضرور کرو گے۔ مجھے بینا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم نرگس، بس وہ ایئرپورٹ سے جو خط آیا تھا وہی معلوم ہے مجھے۔ یاد ہے آصف، بینا نے لکھا تھا کہ جب کبھی تمہیں اس کی ضرورت ہو تو سچے دل سے یاد کرنا، وہ آئے گی۔ نرگس تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ اسی لمحے نرگس کی سانسیں کھلنے لگیں۔ آصف، میں جا رہی ہوں۔ بیگم شفاعت نے نرگس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی حوصلہ رکھو، مگر نرگس کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑ گئی۔ ماما، نرگس گئی، وہ اتنی جلدی، اتنی سی بیماری میں ایک ماہ میں چلی گئی۔ آصف پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بینا کیلیفورنیا یونیورسٹی میں نوکری کر رہی تھی، وہ وہاں پروفیسر تھی۔ آصف کی زندگی سے نکلے اسے پورے 11 سال ہو چکے تھے، اور آج جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اسے پپا کا خط ملا، بینا بیٹی دعائیں۔ تمہیں یہ جان کر دکھ ہوگا کہ نرگس اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی موت برین ٹیومر سے ہوئی ہے۔ آصف کے 4 بچے ہیں، شاید اسے تمہاری ضرورت ہو، آگے تم خود سمجھ سکتی ہو۔ میں کیا کہوں بیٹی، فقط تمہارا پاپا میں آ رہی ہوں۔ کل رات میں نے بھی آصف کو خواب میں دیکھا، اور نرگس کو بھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ خواب یوں سچے ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے بینا سیدھی اپنی امی کے پاس گئی۔ امی، آپ کتنی دبلی ہو گئی ہیں۔ ہاں بینا، تو نے اپنے کو 11 سال بڑی سخت سزا دی ہے، اور بیٹی اچھا ہوا تو آ گئی، ورنہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ چھوڑو نا امی، کیا باتیں لے بیٹھی ہیں آپ، اصل سزا تم میں کاٹ کر آئی ہوں، اور یہ سزا تمہاری سزا سے کم تھی، کیونکہ تم تو اپنوں میں تھیں اور امی اجنبی دیس میں میں تھی۔ میرے پاس یادوں کے سرمائے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مگر میں وہ والی بینا نہیں ہوں۔ میں ایک مضبوط عورت ہوں جس نے ماں کے آنچل سے نکل کر جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے تر ہو گئے، اور اسی لمحے پپا آ گئے۔ پپا، میں آ گئی۔ بیٹی، تم اس سامان سمیت اپنی سسرال جاؤ۔ آصف خاصا ٹوٹ کا شکار ہے، اسے سہارا دو بیٹی، وہ محبت کا بھوکا ہے، اسے یقین دو، استحکام دو، شاید اس کا دل نرگس کی طرح جیت سکو۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹی۔ بیگم شفاعت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، جہاں نماز پر اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھیں۔ ماما، وہ ان سے لپٹ گئی۔ بینا، تم بیٹی۔ ماما، میں ہوں آپ کی نالائق بہو، آپ کی پسند۔ ماما، بیٹی میرے آصف کو بچا لو، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے بچے پریشان ہیں۔ بس کہاں ہے وہ، بس کمرہ بند کیے نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ سب ٹھیک ہوگا ماما، سب ٹھیک ہوگا۔ امریکہ سے بینا بدل کر آئی ہے، اور میں اب بھی آپ کی بہو ہوں۔ آصف کا کمرہ کدھر ہے؟ وہ سامنے ہے بیٹی، وہ اوپر سیدھے ہاتھ پر۔ اور جب بینا نے دروازے کو دھکا دیا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہاں تو صرف سگریٹوں کا دھواں ہی دھواں تھا، اور آصف بڑبڑا رہا تھا، نرگس کیوں چھوڑا مجھے، بولو، جواب دو، کیوں چلی گئی اللہ کے پاس؟ کون پالے گا میرے بچے؟ میں نوکری کروں گا یا بچے پالوں گا؟ آصف، میں پالوں گی تمہارے بچے، میں جو تمہاری گنہگار ہوں، میں نے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے آصف کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بینا، تم کہاں کھو گئی تھیں؟ اور تب بینا وہیں آصف کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آصف، یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ مر تو نہیں جاتا آصف، میں نے زندگی سے لڑ کے تنہا رہنا سیکھ لیا ہے۔ میں آپ کی ہوں آصف، آپ کے ساتھ وابستہ اپنے نام کو میں نہ کھرچ سکی۔ میں آج بھی بینا آصف ہوں۔ میرے راستے میں کتنے طوفانوں نے آنے کی کوشش کی، مگر بینا کی ناؤ کبھی نہ ڈولی۔ مجھے معاف کر دیں آصف۔ اور پھر آصف نے سسکتی ہوئی بینا کو سینے سے لگا لیا۔ میں بھی تمہیں نہیں بلا سکا بینا، میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ تھا جب میں یہ نہ سوچتا تھا کہ تم کہاں ہو۔ مجھے پپا نے نرگس کی موت کا لکھا تھا، بڑا دکھ ہوا، اور میں آ گئی، اس لیے کہ شاید تمہیں بچوں کو
تمہیں اور بچوں کو میری ضرورت ہو، شاید تم نے بھی مجھے دل سے یاد کیا تھا، شاید خود ہی پاگل پن میں آ گئی۔ نہ بینا، آگے کچھ نہ کہنا، تم میری ہو، نرگس چلی گئی، شاید وہ اسی لیے آئی تھی، وہ نہ آتی تو ہم یوں قریب نہ آتے، وہ تھی تم اور میں، تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا۔ آصف اٹھو، شیپ بناؤ، تمہاری امی، تمہارے بچے سب پریشان ہیں، سگریٹ پی پی کے کیا حال بنایا ہے تم نے۔ اور ذرا دیر میں جو آصف نہا کر آیا تو بینا نے کمرے کا حلیہ ہی بدل دیا، پھر وہ اسے لے کر مما کے پاس آئی۔ امی، اتنی سی دیر میں آصف کے ساتھ میں اتنا کچھ ہی کر سکی، یہ اب صرف اور صرف میرے ہیں۔ اور پھر اسی لمحے ببلو، عاطف، افشاں اسکول سے آ گئے اور آتے ہی اپنے ابو سے لپٹ گئے۔ ابو، یہ کون ہیں؟ یہ تمہاری بڑی امی ہیں۔ بڑی امی؟ ببلو حیرت سے بولا، اور بینا نے پیار سے تینوں بچوں کو گلے لگا لیا۔ میں تمہاری بڑی امی ہوں، میں امریکہ پڑھنے گئی ہوئی تھی، اب پڑھائی ختم ہوئی تو واپس آ گئی ہوں۔ اتنے دن کو چھوٹی امی کو چھوڑ گئی تھی بیٹا، اب وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئیں اور میں آ گئی۔ بیٹے، امی آپ تو اب نہیں جائیں گی؟ نہیں، اب میں نہیں جاؤں گی۔ پھر اسی لمحے ثاقب کو لے کر بیگم شفاعت نے لے آئیں اور کہا، بیٹا بیٹی یہ ایک اور امانت ہے۔ ارے یہ تو بہت پیارا بیٹا ہے، شہزادہ جیسا اور ننھا 6 ماہ کا۔ ثاقب اس کے سینے سے لپٹ گیا اور تب آصف نے بینا سے کہا، بینا آج تم نے میری زندگی میں واپس آ کر مجھے جینے کا حوصلہ دیا، اب میں سکھ سے جی سکوں گا۔ ہاں آصف، آج میں نے بھی نئے سرے سے زندگی گزارنا سیکھ لیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد آصف اور بینا اپنے چاروں بچوں کو لیے آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور بینا بڑی امی بنی بڑے وقار سے اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس لیے کہ آصف ہی اس کی منزل اور پیار تھا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 42ویں کہانی ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ معاشرتی کہانی میری پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، تو تاکہ میں اب جو اگلی کہانی ڈالوں گی اس کا نام ہے من موہنی۔ من موہنی میری 43rd کہانی ہوگی، 43ویں کہانی ہوگی۔ تو ہم پھر اگلی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔